صلوات. اب میں ملتمس ہوں کہ خطیب آل محمد علامہ اعجاز حسنین قدیری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے کشنودی امام زمان علیہ السلام پر خلوص بلندر صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتقیۃ والاکرام مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والد طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید وقال الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات بر محمد و علیہ. ایک صلوات اور پڑھیں عظمت علیہ. مومنین سے التماس ہے کہ میں یہ نام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ اس مجلس کا ثواب ان تمام روحوں کو اور ان کے اعمال نامے میں سے درج کرانے کے لیے بلند ترین صلوات پڑھنے میں یہ نام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مرحوم حاجی محمد شفیع صاحب، مرحوم حاجی فیروز الدین صاحب، رمضان علی صاحب، مرحوم حاجی بابا علی صاحب محمد اور مرحوم شاہد حسین صاحب، حاجی محمد فیض صاحب، مرحومہ خورشید بی بی اور فیضہ بی بی، بلقیس بی بی اور شریفہ بی بی مرحومہ، اور ان تمام مومنین اور مومنات اور حاضرین کے لیے اور ان کے مرحومین کے لیے، بالخصوص جن لوگوں کا کوئی وارث نہیں ہے اور جن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس کا ثواب ان کے تمام تر اعمال میں درج کیے جائے. ایک صلوات پڑھے محمد. ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. نعرہ حیدری. اعزائے محترم، قرآن مجید کے لازوال الفاظ اور ان کی فصاحت و بلاغت ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو ساری کائنات میں سب سے بہتر، سب سے منفرد، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ،
سب سے معتبر، خانوادے کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، قیام و قعود و تشہد و سلام کے اعتبار سے میرا یہ محمد پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہتر ہے اور سب سے معتبر ہے، اس لیے کہ مصور کائنات نے تصویر محمد بنانے کے بعد قلم توڑ دیا. اس نے قلم اس لیے توڑ دیا کہ پھر محمد جیسا کوئی محمد نہ بن سکتا. ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی، آپ نمازیں پڑھیں، قربانیاں پیش کریں، آپ کا دشمن ابتر ہوگا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے تو ذمہ داری لی ہے، چونکہ آپ نے ہمارے ذکر کو بلند کیا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کے تذکرے کو باقی رکھیں. صبح قیامت تک جب تک یہ کائنات باقی رہے گی، آپ کا نام رہے گا، آپ کا حسب نسب باقی رہے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے، خدا کا وعدہ ہے، اور خدا کا وعدہ ان کے لیے ہے جو صادق ہیں، سچے ہیں، معتبر ہیں، صاحبان اعتبار ہیں. قرآن کے حوالے سے اور سورہ کوثر کے حوالے سے ہم مسلسل آپ کی خدمت میں کر رہے تھے، اور آج ذرا اس مجلس کو اس منزل تک لے کے چلیں کہ چونکہ میرے نبی کو قدرت نے ساری کائنات میں سب سے افضل بنایا تھا، خلق سب سے پہلے کیا تھا اور بھیجا سب سے آخر میں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سب سے محترم شخصیت آنے والی ہوتی ہے تو اس کے آمد سے پہلے تمام تر ذمہ داران ملک کے اور حکومت کے اس کی آمد کی تمام تر سیکیورٹی میں لگے ہوتے ہیں. اگر ملک کا وزیر اعظم یا صدر مملکت آنے والا ہو تو اس کی تمام تر تیاریاں شہر کے لوگوں پر واجب ہوتی ہیں، اور جو شہر کا اعلیٰ عہدیدار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، میرے مالک تیرا یہ حبیب جب اس کائنات میں آنے والا تھا تو تو نے اپنے حبیب کو انتظار کی کرسی پر کیوں بٹھایا؟ اپنے حبیب کو اسی منزل پر بھیج دیا ہوتا. آج اپنی آواز قدرت آئے، یہ جو 1.25 لاکھ انبیاء میں نے بھیجے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ میرے حبیب کے حوالے سے زمین کو آراستہ کر دیں. آدم جاؤ تاکہ جا کے زمین کو ہموار کرو، اس لیے کہ میرے محبوب کو آنا ہے. آدم آئے ہیں، زمین ہموار تو ہوئی لیکن حابیل اور قابیل کے خون سے رنگین ہو گئی. ابھی محمد کو نہ بھیجوں گا، نوح تم جاؤ، تمہارے نوحوں کی ضرورت ہے. نوح نے آ کر کے نوحہ تو کیا، اور اس کے بعد عذاب کا پانی جب آیا ہے تو تاریخ نے لکھا کہ زمین پر جگہ جگہ نشیب و فراز پیدا ہو گئے تھے. ابراہیم تمہیں جا کر کے اس زمین کے نشیب و فراز کو گلزار بنانا ہوگا تاکہ میرے محمد کے لیے زمین آراستہ اور گلزار ہو. اور جب خلیل نے زمین کو گلزار بنا دیا تو پھر کسی کلیم کی ضرورت تھی جو موسیٰ کی شکل میں آگے کائنات کے طور پر جا کے خدا سے ہم کلام کرے کہ اپنے حبیب کو بھیج دے. مگر پھر بھی خدا نے اپنے حبیب کو نہیں بھیجا، اس لیے کہ زمین پر بڑی بیماریاں پھیل گئی تھی. کسی مسیحا کی ضرورت تھی. عیسیٰ تم جاؤ اور جا کے زمین کو مسیحائی سے اس قدر سیراب کر دو، پھر میرے محمد کو جاننے کی ضرورت ہے. سلامات پڑھے محمد والے. جاؤ جا کے زمین کو ہموار کرو تاکہ میرا حبیب آ سکے، میرا نبی آ سکے. اور جب اس نبی کا آنا ہوا تو ہمیں اس بات پر اختلاف نہیں ہے کہ آپ نبی کی آمد کو کب مانتے ہیں. آپ 12 مانیے، 5 مانیے، 10 مانیے، ہمیں اس پر اختلاف نہیں ہے. لیکن ہم تو 17 کو تاریخ کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ نبی کی آمد 17 کو ہے، تو 12 آپ مانیے، 17 ہم مانیں. کہنے لگے صاحب یہ پورا ہفتہ وحدت بنا لیا جائے اتحاد کے نام پر. ہم نے کہا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، 12 آپ مان لیجئے، 17 ہم مان لیں، مگر 5 کا فرق پھر بھی باقی رہ جائے گا. آپ نے مان لیا، ہم نے بھی تسلیم کر لیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. چلیے نبی کی آمد کو مان لیا جائے. اور حضور اب اس منزل کے اوپر فاران کی چوٹی پر جب اس نور کا ظہور ہوا تو ساری کائنات روشن، اور وہ لوگ کہ جو اندھیروں میں تھے اور جس ذرے تک آفتاب کی کرن نہیں پہنچ پائی تھی، یہ نبی کا کمال تھا کہ اس نے ذرے کو آفتاب بنا دیا. کہ جب ساری کائنات کو اس نے اندھیروں سے اجالوں میں تبدیل کر دیا، اس نور کا کیسر و کسرا کے منارے کے ٹوٹ جانے کا منظر. اور اس کے بعد جب اس نبی کا وجود ظاہری تو آمنہ کا لال، عبداللہ کا جایا، ابو طالب کا بھتیجا
علی کا بڑا بھائی. میں نے کل عرض کیا تھا کہ حلیمہ دائی کے نام پر لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ حلیمہ دائی نے اپنے حبیب کو پالا تھا. تو میں نے ایک کوشچن مارک کر لگایا تھا کہ حلیمہ دائی کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب نبی حلیمہ دائی کے گھر آئے ہیں تو سواری تر و دوش والی ہو گئی, بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گئے, کھجور کے پیڑوں پر پھل لگنے لگے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ حلیمہ نے پالا یا محمد نے پالا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. جب ان کی آمد سے اتنی برکتیں ہو گئی تو پھر اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا. اور قرآن گواہ ہے کہ موسیٰ نے گائیوں کا دودھ نہ پیا. تو سوال پھر اپنی جگہ قائم ہے کہ جب موسیٰ غیر قوم کی عورتوں کا دودھ نہ پیے تو فخر موسیٰ حلیمہ دائی کا دودھ کیسے پی سکتا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے, بڑی کشمکش ہے. اور اس کشمکش کو دور کرنے کے لیے ہم ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, اس لیے کہ تاریخ کے حوالے سے یہ بات بالکل معتبر ہے اور اس کو ماننا اور تسلیم کرنا ہر ایک اس شخص کا فریضہ ہے جو تاریخ کا طالب علم ہے اور ہسٹری کو جانتا اور سمجھتا ہے. جناب موسیٰ کی ماں پر وحی ہوئی. آئیے آج کی بات یہاں سے. جناب موسیٰ کی ماں پر وحی ہوئی کہ تم اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کرو. قرآن بھی گواہ ہے, تاریخ بھی شاہد ہے. جناب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو صندوق میں بند کیا, دریا کے کنارے لے کے آ گئی اور آنے کے بعد کہتی پروردگار میں نے تیرے حکم سے اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر دیا. اب یہاں سے تاریخ سن لیجیے. میں نے تیرے حکم سے اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر دیا اور اب میں اسے دریا کے حوالے بھی کرنا چاہتی ہوں, مگر میرے مالک ایک مرتبہ اپنے کانوں سے یہ سننا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا تیرے حفظ و امان میں ہے. میں آخری آدمی تک بات پہنچنی چاہیے. مادر موسیٰ نے فرمایا پروردگار میں نے تیرے حکم سے اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر دیا اور اسے دریا کے حوالے کر رہی ہوں, مگر یہ ممتا کا تقاضا ہے میرے مالک, میں یہ سننا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا تیرے حفظ و امان میں ہے. جملہ سنیں گے, آواز غیب آئی مادر موسیٰ گھبرانا نہیں. میں جملہ برداشت کیجئے گا, مادر موسیٰ گھبرانا نہیں, میں علی ہوں, تمہارا بیٹا میرے حفظ و امان میں ہے. مادر موسیٰ گھبرانا نہیں, میں علی ہوں, تمہارا بیٹا میرے حفظ و امان میں ہے. مادر موسیٰ کہتی کیا تم وہی علی ہو جس نے اس کے پہلے کے نبیوں کی مدد کی تھی؟ آواز غیب آئی, ہاں میں وہی علی ہوں جس نے اس کے پہلے کے نبیوں کی مدد کی تھی. تو تاریخ میں لکھا کہ مادر موسیٰ نے فریاد کی, مگر میں یہ کہتا ہوں فریاد نہیں کی, ناد علی پڑھی, ناد علی پڑھی. صلوات پر محمد والے تفسیر انوار النجف کا فقرہ ہے, یاد رکھیے گا, تفسیر انوار النجف, اس میں یہ فقرہ ملتا ہے. مادر موسیٰ نے کہا کیا تم وہی علی ہو جس نے اس کے پہلے کے نبیوں کی مدد کی تھی؟ کہا ہاں میں وہی علی ہوں جس نے اس کے پہلے کے نبیوں کی مدد کی تھی. تو اس کے بعد مادر موسیٰ نے فریاد نہیں کی, ناد علی پڑھی. جملہ کیا ہے, اس جملے کے لیے میں آپ کو یہاں تک لایا. جناب موسیٰ کی والدہ کہتی یا علی ادرکنی و ادرک ولدی, اے علی تو میری بھی مدد کر اور میرے بیٹے کی بھی مدد کر. یہ کہنے کے بعد اپنے تمام تر ارمانوں کو آنسوؤں کی شکل میں صندوق پر نثار کر کے صندوق کو دریا کی بپھری ہوئی موجوں کے حوالے کر دیا. حضور اہل ادب تشریف فرما ہے, دریائے نیل کے رخسار پر نیل پڑ جائیں اگر علی کی مخالفت میں ایک موت بھی اٹھے. فرما رہے وہ اور ہیں جو دریا کے دھاروں میں بہ جایا کرتے ہیں, یہ نبوت ہے جو امامت کے حصار میں جا رہی ہے. یہ صندوق دریا کے دھاروں میں نہیں بہا, یہ دریا کا رخ, یہ صندوق کا رخ. صندوق چلا اور پھر صاحبان ادب کے لیے جملہ عرض کر دوں, عزیزوں علی کے حصار میں موسیٰ کا صندوق قصر فرعون تک نہیں جا رہا, بلکہ یہ باب خیبر کا پیش خیمہ ہے جو مقدم ہو رہا ہے. ایک صلوات پر محمد والے باب, ایک بلندترین صلوات پڑھ دیں عظمت والے باب. علی کے حصار میں موسیٰ کا صندوق قصر فرعون تک. یہ فرعون کون ہے؟ خود ساختہ خدا, بقلم خود, یہ خود سے خدا بن گیا, اس کو کسی نے خدا بنایا نہیں ہے. یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے مگر ایک بیماری ہے اس کے اندر. بیماری کیا ہے؟ یہ خدائی کا دعویٰ تو کر رہا ہے مگر اس کے اندر ایک مرض ہے, ایک کمی, ایک بیماری ہے. یہ خدائی کا دعویٰ تو کر رہا ہے
مگر اس کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ یہ اپنی گھر والی کے دل کے حال سے بے خبر ہے، اسے جانتا ہی نہیں مومنہ ہے کہ کافرہ ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اب خدائی کا دعویٰ ہے، گھر والی کے دل کے حال سے بے خبر ہے۔ یہ صندوق دریا کے کنارے ہوتا ہوا قصر فرعون تک پہنچا۔ قرآن نے کہا، تاریخ کو تاریخ سے ملائیے گا، قرآن نے کہا جناب موسیٰ کی بہن سے کہا، کیوں؟ جناب موسیٰ کی ماں سے کہا، اور جناب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس صندوق کے ساتھ ساتھ سفر کرو، جب یہ صندوق منزل مقصود تک پہنچ جائے تو اس کی خبر مجھ تک دینا۔ اس کا مطلب بھائی جب کسی عظیم سفر پر جا رہا ہو تو بہن کا شریک سفر ہونا قرآن اور تاریخ کا اعلان ہے۔ بھائی مولانا فرما رہے ہیں، اور جناب موسیٰ کی یہی بہن ہے، تاریخ کو تاریخ سے ملائیے، جناب موسیٰ کی یہی بہن ہے کہ جنہوں نے دربار میں آ کے جناب موسیٰ کی ماں کا پتہ بتایا، اور جب جناب موسیٰ کی ماں آئی ہے تب موسیٰ تک رزق پہنچا ہے۔ اس کا مطلب بھائی جب کسی عظیم مقصد کے لیے جا رہا ہو تو بہن کا شریک سفر ہونا تاریخ اور قرآن کا حصہ ہے، اور جب بہن دربار میں آتی ہے تب بھائی کو رزق ملتا ہے۔ بھائی مولانا فرما رہے، تب بھائی کو رزق ملتا ہے۔ موسیٰ کی بہن دربار میں آئی تب موسیٰ کو رزق حیات ملا، حسین کی بہن دربار میں آئی تب حسین کو رزق تبلیغ ملا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر بلند ترین صلوات۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں سنبھل کی عظمت عالم۔ یہ ہے منظر، اور اب یہ صندوق قصر فرعون سے ٹکرایا۔ عجب نہیں موسیٰ نے صندوق کے اندر سے آواز دی ہوگی، او بے خبر، جس کے لیے تو نے اتنا سارا خون بہایا آج وہ تجھ سے ٹکرانے آ گیا، جس کے لیے تو نے اتنا سارا خون بہایا آج وہ تجھ سے ٹکرانے آ گیا۔ میں ہوتا تو کہتا موسیٰ حوصلے کی بات ہے، بھائی جملہ رائے گا نہ جانے دیجیے گا، میں ہوتا تو کہتا موسیٰ حوصلے کی بات ہے، جو چاہے کہہ لو علی ساتھ ہے نا۔ آج تو علی ساتھ ہیں، یہ زینوں کو طے کرتا ہوا اترا، چاہتا ہے کہ صندوق اس کی آغوش میں آ جائے۔ صندوق پیچھے، یہ پیچھے، صندوق پھر آگے، یہ پھر آگے بڑھا، پھر صندوق پیچھے ہٹ گیا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ جب یہ کوششیں کر کے تھک گیا، آسیہ نے کہا تو پرے کو ہٹ جا، پیچھے ہٹ، مجھے آگے بڑھنے دے۔ ادھر آسیہ آگے بڑھی، صندوق خود بخود آسیہ کی آغوش میں آ گیا۔ مزاج پہچانا آپ نے؟ مزاج پہچانا؟ نبی وقتی طور پر بھی کافر کی آغوش برداشت نہیں کرتا۔ موسیٰ جیسا نبی وقتی طور پر کافر کی آغوش برداشت نہیں کرتا۔ ترجمہ کروں اس جملے کا، عزیزان محترم، چند دن کے موسیٰ اتنے باخبر، اتنے سینسیٹیو، اتنے حساس، لکڑی کے پٹروں کا بنا ہوا صندوق، اس کے اندر موسیٰ ہیں، اور دور سے ان کو پتا ہے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے، کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے۔ میاں چند دن کے موسیٰ تو اتنے باخبر ہوں کہ وہ گود بھی پہچانے اور آغوش بھی پہچانے۔ فخر موسیٰ کو پتہ ہی نہ چلے ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، کہاں پڑھا، کیسے پڑھا، کس کے سامنے پڑھا، کھاتے بھی رہے، پیتے بھی رہے، مدد بھی لیتے رہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کو بلند کریں۔ چند دن کے موسیٰ اتنے باخبر کہ موسیٰ کو پتا ہے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے۔ فخر موسیٰ کو معلوم ہی نہیں، یا فخر موسیٰ کہنا چھوڑ دیجئے، کیوں کہتے ہیں فخر موسیٰ؟ میں کس بات کا فخر، انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ ابو طالب کیا کھائے بھی پیے بھی 17 سال تک ساتھ بھی رہے، پتہ ہی نہ چلا کب کلمہ پڑھا، کہاں پڑھاؤ، کیسے پڑھاؤ، کس کے سامنے پڑھا۔ بات آ گئی تو جملہ سن لیجئے، کلمے کی بحث بڑی پرانی ہو گئی۔ میں نے کل کہا تھا کہ اب ایمان ابو طالب پر بحث نہیں ہوگی، اب عرفان ابو طالب پر بحث ہوگی۔
کہنے لگے جی وہ کان میں آخری وقت میں کچھ کہہ رہے تھے. ہم نے کہا تم کیا کر رہے تھے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ آئیے اور سمٹ آئیے ادھر آ جائیے, ایسے آ جائیں. ایک سلوات اور پڑھائیں محمد والے. کہنے جی وہ کان میں کچھ کہہ رہے تھے. میں نے کہا تم کیا کر رہے تھے؟ گھر کے اندر کان کے اندر کی بات تم نے سنی کیسے؟ روایت کس کی ہے معلوم ہے؟ روایت اس راوی کی ہے جس کے اسلامی دن کم حدیثوں کی تعداد زیادہ. نہیں محسوس کیا؟ اسلامی دن کم حدیثوں کی تعداد زیادہ. 2 برس میں 2.5 لاکھ حدیثیں اور سب صحیح. کمال یہ ہے 2 برس میں 2.5 لاکھ حدیثیں اور سب صحیح. اور جس راوی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ کان میں کہہ رہے تھے اور منع کر رہے تھے اور پھر بار بار کہہ رہے تھے, یہ وہ صاحب ہے جو جناب ابو طالب کے وصال کے 10 سال کے بعد تاریخ اسلام میں داخل ہوئے, 2 سال کے لیے بس. یہ ہے ان کا اسلامی قد, یہ ہے تاریخی اسٹیٹس. وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب کے کان میں نبی کہہ رہے تھے چچا مان جائیے. وہ قرآن کہتا لا تجسسو, جاسوسی مت فرمائیے. قرآن کہتا لا تجسسو, جاسوسی مت فرمائیے. اگر آپ نے کان کے اندر کی بات سنی اس کا مطلب آپ نے جاسوسی فرمائی, آپ قرآن کی نظر میں ہو گئے مجرم. بھائی کان کی بات سنی کیسے آپ نے؟ جب آپ کی روایتیں محرم نہیں تو آپ کا وجود کیسے محرم ہوگا؟ ہمارا جب آپ کی روایت محرم نہیں تو وجود کیسے محرم ہو گیا؟ آپ نے کہا وہ کان میں کچھ کہہ رہے تھے. ہم نے کہا آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ وہاں تھے ہی نہیں, آپ نے سنا کیسے؟ سچی اور جھوٹی تو بعد میں طے ہوگی, یہ کان کی بات سنی کیسے؟ یہ ماشاءاللہ ترقی یافتہ دور کے اتنے محترم مومنین اور یہ نوجوان تشریف فرما, یہ مجھے بتائے موبائل کہنے لگے ہاں وائبر اور اسکائپ اور جانے کیا کیا ہنگامے ہیں. کہنے لگے جناب میں نے کہا اس کا یہ نیٹ ورک کہاں کہاں کام کرتا ہے؟ کہنے لگے جی کھلے میدانوں میں خوب کام کرتا ہے. ہم نے کہا کہاں کام نہیں کرتا؟ کہنے لگے بند کمروں میں کام نہیں کرتا, بیسمنٹ میں کام نہیں کرتا. میں نے کہا آج کے 1400 برس پہلے مسلمانوں کا نیٹ ورک کوریج ایریا اتنا سینسیٹیو تھا, اتنا حساس تھا, اتنا سینسیٹیو تھا, جملہ پہنچنا چاہیے. آج کے 1400 برس پہلے مسلمانوں کا نیٹ ورک کوریج ایریا اتنا سینسیٹیو اور اتنا حساس کہ معصوم رسول چچا کے کان میں کچھ کہے تو بند کمروں کا جملہ تو اس نے کور کر لیا, اور وہی معصوم رسول ٹھیک دوپہر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں علی کا مولا بنایا گیا. ہمارا کوئی دیکھ سکا حیدری ایک صلوات پڑھیں سب مل کے عظمت غالبہ. آج کے 1400 سال پہلے مسلمانوں کا نیٹ ورک کوریج ایریا اتنا سینسیٹیو, اتنا حساس کہ معصوم رسول چچا کے کان میں کچھ کہے تو بند کمرے کا جملہ تو ان کی سمجھ میں آ گیا. وہی معصوم رسول ٹھیک دوپہر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں 2.5 لاکھ نگاہوں کے سامنے اگر سب بینا تھے تو 2.5 لاکھ آئی وٹنس. اتنی بڑی آئی وٹنس کے سامنے میرے معصوم پیغمبر نے علی کو ہاتھوں میں اٹھا کے مولا بنا دیا. اب نہ کوئی دیکھ سکا نہ کوئی سن سکا. اب اگر کھلے میدانوں میں نیٹ ورک کام نہ کرے تو یہ انسٹرومنٹ کی پرابلم ہے, نیٹ ورک کی نہیں. علاج کراؤ, علاج کراؤ, علاج کراؤ, علاج کراؤ. یہ بغض علی کا کیڑا ہے. صلوات پر محمد والے. یہ کان کے اندر کا مسئلہ تم نے سن لیا اور یہ کھلے میدانوں کی بات تمہاری سمجھ میں نہ آ سکی, اور یہ بات پھر اسی منزل پر آ گئی کہ عزیزوں عجیب و غریب سا مرحلہ ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, آپ ذرا انصاف کریں. معصوم پیغمبر ان کے کان کے اندر چچا کے کان میں کہتے رہے اور چچا بار بار منع کرتے رہے کہ اب کیا فائدہ. یعنی اور میں اس کے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یا تو ابو طالب سے نکاح پڑھوا لو یا کلمہ پڑھوا لو. دونوں باتیں کیسے ممکن ہوگی؟ بھائی ابو طالب نے نکاح بھی پڑھا, اب اس کے بعد کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت پیش آ گئی. مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ بالکل صاف ہے, کلیئر ہے. انہوں نے کلمہ پالا ہے, انہیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کلمے کو آغوش میں پروان چڑھا دے وہ سید الانبیاء ہو جائے, سید الاوصیاء ہو جائے. انہیں کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جہاں ایمان نہ ہو وہاں ایمان آتا ہے. یہ تو خود صاحب ایمان ہے, کل ایمان کے بابا ہیں. صلوات پر محمد والے. اور دیکھیے آج تو میں آپ کی خدمت میں ایک فقرہ عرض کروں گا کہ میرے مولا کی تلوار سے 2 ہی قسم کے لوگ بچے. وہ جملات کو یاد ہے, علی کی تلوار سے 2 قسم کے لوگ بچے ہیں. یا وہ
جن کی نسل میں کوئی مومن آنے والا تھا یا وہ جنہوں نے شرم و حیا چھوڑ دی تھی؟ بھئی اس سے زیادہ ادبی جملہ تو نہیں ہو سکتا. دو ہی قسم کے لوگ تھے، یا وہ جن کی نسل میں کوئی مومن آنے والا تھا یا وہ جنہوں نے شرم و حیا چھوڑ دی تھی. اور علی لاہور پڑھ کر کے کنارے ہٹ گئے تھے. تاریخ گواہ ہے اس منزل کے اوپر. تو مولا کی تلوار کی کاٹ کے دو ہی قسم تھے، یا تو یوں یا یوں. اور آج ذرا ایک منظر سن لیجیے آپ. منظر اس لیے کہ اگر یہ منظر بیان نہ کیے جائیں تو پھر مکے اور مدینے سے ساری پرانی تاریخیں ہٹا دی گئی ہیں. 2-4-5 برس کے بعد جب لوگ جائیں گے تو خالی طواف کریں گے، ہوٹل میں رہیں گے اور واپس چلے آئیں گے. انہیں پتہ ہی نہ چلے گا کہ یہاں کیا تھا، سارے نشان مٹا دیے گئے. اب اگر ہم بھی پڑھنا چھوڑ دیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا، اور اس نوجوان نسل تک پہنچے گا کیسے یہ میسج کہ بزرگوں نے یہ سلسلہ کیسے پہنچایا تھا؟ میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اب ذرا سا اس منظر کو آپ نگاہوں میں بسا لیجئے. 39 دن تک 39 ڈیز 39 دن تک جھنڈے تو گئے، علم نہیں گیا. 39 دن تک جھنڈے گئے، علم نہیں گیا، اس لیے کہ علمدار موجود ہی نہ تھا. اب اس کے بعد جب رات آئی اور اگر 40ویں دن علی نہ آتے تو اسلام کا 40واں یقینی تھا. یہ بات ہے، اسلام کا چہلم یقینی تھا. اہل ادب بیان کرتے نبی نے کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد میدان ہوگا، بڑھ بڑھ کر کے حملے کرنے والا ہوگا، خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے. اتنی ساری کنڈیشنز کے بعد حوصلے دیکھیے، اب بھی علم کے لیے تمنا لیے کھڑے ہیں. بھائی بلانا فرما رہے آپ، اتنے سارے اہتمام، اتنی ساری کنڈیشن. اچھا، اردو میں 2 قسم سے علم لکھا جاتا ہے، ایک عین سے اور ایک الف سے. عین سے جو علم ہوتا ہے اس کے معنی یہ والا علم ہوتا ہے، الف سے جو علم ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے دکھ، درد، غم. علم میں آپ بلانا فرما رہے ہیں، دکھ، درد، غم، علم یہ ہے. الف سے علم، عین سے جو علم ہے وہ یہ والا علم ہے. اب نبی نے کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد میدان ہوگا، بڑھ بڑھ کر کے حملے کرنے والا ہوگا. بھائی علم تو سب کو ملا، کسی کو عین سے ملا، کسی کو الف سے ملا. بھائی بلانا فرمائیے حیداری. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اسے دوں گا جو مرد میدان ہوگا. نبی نے صبح ناد علی پڑھی، کیا کہا؟ ناد علی مظہر العجائب، علی کو آواز دو جو عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے. ادھر نبی نے ناد علی پڑھی اور یہ فقرہ مولا کے کانوں سے ٹکرایا، اور ادھر گھر کے اندر جناب معصومہ نے فضہ دیکھا. فضہ تلوار لے کے دروازے پہ جاؤ، قمبر آتے ہوں گے. یہ بی بی آپ نے سن لیا، کہا ہاں میں جگر گوشہ رسول، میں رسول کا جگر گوشہ. ادھر مولا کے کانوں سے ناد علی ٹکرائی. مولا نے قمبر تلوار لے کے آؤ. قمبر تلوار لینے پہنچے، فضہ نے تلوار دی، قمبر واپس آئے، مولا کو تلوار دی، مولا نے تلوار نیام میں رکھی. اچھا قمبر خدا حافظ. تو مولا فرماتے ہیں قمبر خدا حافظ. قمبر نے کہا مولا میں بھی ساتھ چلوں گا، مجھے بھی ساتھ لیے چلیے. مولا میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا قمبر آنکھیں بند کر کے رکابیں تھام لو، آنکھیں بند کرو، رکابیں تھامو. یہ علی کون ہے؟ عجائبات کا ظاہر کرنے والا. بھائی نبی کہہ چکے ہیں، نبی کا قول اپنی جگہ 1000% درست ہے. نبی نے کہا ناد علی مظہر العجائب. تو نبی کے اس قول کی تصدیق پر علی نے کہا قمبر آنکھیں بند کر کے رکابیں تھامو. ادھر آنکھیں بند کی، رکابیں تھامی اور میدان میں آ گئے. میدان میں آ گئے. اب اس کے بعد جب مولا میدان میں پہنچے، نبی کو سلام کیا. کتنوں کے ارمانوں پر پانی پھر گیا مجھے نہیں پتا، جو رات بھر علم کے انتظار میں جاگتے رہے، ان کے مقدر کی خرابی ملاحظہ فرمائیے. کہنے والا، اب یہ شاعر کا مفہوم ہے، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. شاعر نے کہا، وہ مخاطب ہوا، وہ کہتا میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے. یہ شاعر کا سوال ہے، مجھے الزام نہ دیجیے گا. وہ کہتا میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ یہ شاعر کا سوال ہے، جواب سن لیجئے اور بات آگے بڑھ جائے. کہنے والا پوچھتا ہے میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ بولے یہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا. چوتھے مصرے کے لیے سارا انتظام ہے. میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ بولے یہ انتقام تھا
پہنچے, نبی کو سلام کیا, یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ کہ یا علی کیا کروں, 39 دن سے سردار جی کی شکایت ہے. سردار جی کو شکایت ہے کہ لشکر والوں نے وفا نہیں کی, اور لشکر والوں کو شکایت ہے کہ سردار جی نے وفا نہیں کی. ہم ہندوستان پاکستان والے اس لفظ سے محظوظ ہو سکتے ہیں. تو مولا نے کہا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ یا علی علم تمہارے حوالے, میری دعا تمہارے پیچھے پیچھے. یہ علم تمہارے حوالے, میری دعا تمہارے پیچھے پیچھے. میں نے کہا سرکار دعا سینے پہ پڑی جاتی ہے, دعا بازوؤں کو دم کی جاتی ہے, دعا پیچھے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نبی آواز دیں گے فعل حکیم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اما علی کا کوئی سامنے سے مقابلہ کرنے سے رہا, پہلو سے حملہ کرنے سے رہا, خطرہ ان سے ہے. بھائی مولانا فرما رہے خطرہ ان سے ہے. صلوات پر محمد والے محمد پر مولانا فرما رہے یا علی میری دعا تمہارے پیچھے پیچھے. اچھا سرکار دعا پڑھ دی, علی نے علم لیا, میدان میں آ گئے. 1 مہینے تک سگریٹ پینے کی عادت پڑ جائے چھوڑ دیجئے, نہیں صاحب نہیں چھوٹتی. 39 دن تک بھارت کے فوج والوں کی عادت یہ ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی فوج کو بھگا لے جاتے. آج اسی عادت کے مطابق جب مرحب کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی فوج کا کوئی ایک آیا, ہمارا ایک سنگل پرسن کہنے گے جی اما جس کا پورا لشکر ناکافی ہوتا وہاں کا ایک کیا کرے گا؟ حارث جا جلدی سر لے کے آ. حارث گیا, 2 لمحوں کے بعد ایک مخبر ہانپتا کانپتا ہوا آیا, کہنے لگا یور آنر وہ خرچ ہو گیا. خرچ ہو گیا. انتر تم جاؤ سر لے کے آؤ. انتر آیا, 2 لمحوں کے بعد دوسرا مخبر دوڑتا ہوا, کہنے لگا سرکار وہ کام آ گیا. اس نے اپنے دل میں سوچا کیا مسلمانوں کی فوج میں کوئی ایسا نہیں جس نے میرے حارث اور انتر جیسے بھائیوں کو مار ڈالا؟ اب دیکھیے اس کی طبیعت میں غصہ بھی ہے اور خوف بھی ہے. ایک جملہ ادب کے حوالے سے آپ تک عرض کر رہا ہوں, اس کی طبیعت میں غصہ بھی ہے اور خوف بھی ہے. جب طبیعت میں غصہ اور خوف ممتزج ہو جائے, مل جائے, تو طبیعت مرحبی ہو جاتی ہے. محسوس کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں, طبیعت مرحبی ہو جاتی ہے, غصہ بھی اور خوف بھی. غصے کی بنیاد پر نہ جانے کیا کیا کہتا ہوا چلا, خوف کی بنیاد پر دوہرا خود, دوہری زرہ, 4 آئینہ, دوہری تلوار. اب اس کی تشریح سن لیجیے. خود آج کا ہلکا سا ہیلمٹ نہیں, پتھر کا خود, وہ بھی ڈبل. لوہے کی زرہ پوری یہاں سے یہاں تک, ہلکا والا جیکٹ نہیں, بلیٹ پروف نہیں, پوری زرہ کاندھے سے لے کے اور ٹخنوں تک. 4 آئینہ. یہ آئینہ چاروں طرف اس لیے لگایا جاتا تھا تاکہ جب دشمن کی نگاہیں, بلکہ جملہ بدل دوں کہ جب سورج کی کرنیں اس سے ریفلیکٹ ہو کے دشمن کی نگاہوں تک پڑیں تو دشمن کی نگاہیں چکا چوند ہو جائیں. جملہ اہل ادب کے لیے عرض کر رہا ہوں, اس جملے پر دونوں ہاتھ اٹھنے چاہیے. یہ عجیب احمق کافر ہے جو نور کے مقابلے شیشہ لے کے آیا ہے. بھائی مولانا فرما رہا ہے یہ عجیب احمق کافر ہے نور کے مقابلے شیشہ لے کے آیا ہے. صلوات ایک بلندترین صلوات, ایک بلندترین صلوات پڑھیں عظمت آگے لگائے. کچھ ٹھنڈک کا احساس کم ہوا؟ یہ عجیب احمق کافر ہے جو نور کے مقابلے شیشہ لے کے آیا ہے. دوہری تلوار, دوہرا خود, دوہری زرہ. مولا کے سامنے آتے آتے ایک جملہ کہہ دیا اس نے, قلعہ خموس کے دروازے سے جرک دی باہر آیا. کیا دیکھا؟ ایک نوجوان گھوڑے کی پشت پر اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے, پہلو میں بھائیوں کے جنازے پڑے. کوئی منظر یاد آیا؟ ہمارے درمیان میں اگر معصوم ہو تو جنازے پڑے رہا کرتے ہیں, آپ اس کی فکر نہ کریں. میں مولانا فرما رہے درمیان میں اگر معصوم ہو تو ارد گرد لاشیں پڑے ہی رہتے ہیں, اس کو کیا کیجیے گا؟ مردہ پروانوں کی میت لاکھ پہلو میں رہے, شمع کی معصومیت بدنام ہو سکتی نہیں. میں مولانا فرما رہے درمیان میں معصوم ہے, ادھر ایک کا لاشا, ادھر دوسرے کا لاشا. وہاں سے چلا, بھائی کا خون دیکھ کے خون سوار ہو گیا, نہ جانے کیا کیا کہتا ہوا چلا, مگر جو جملہ تاریخ لکھ سکی اسے فوراً نوٹ کر لیا. لکھتا چلتا چلتا چلا آیا, کہتا رہا انا الذی سمتنی
सम्मतनी उम्मी मरहबा। ये कहते कहते मौला के करीब आया। अमा खालिक नहजुल बलागा का मुकाबला था, जैसा सवाल वैसा जवाब, बराबर का मिसरा। मरहब ने कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, तो मौला ने अपनी नूरानी पेशानी को बुलंद किया, आंखों में आंखें डाल के बराबर का मिसरा पढ़ा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, नाम हैदर सुना गुस्सा काफूर, गुब्बारे की हवा निकल गई। आप हैदर हैं? मौला ने कहा हाँ, क्या इसमें कोई शक है? कहा अगर आप हैदर हैं तो मुझे माँ की वसीयत याद आ गई। मारा कौन है? मुशरिक। उसका दूसरा भाई हारिस, वो भी मुशरिक। तीसरा भाई अंतर, वो भी मुशरिक। जब दो तीन मुशरिक जमा हो तो उनको अरबी अदब में मुशरिकीन कहते हैं, और उनकी माँ को कहते हैं उम्मुल मुशरिकीन। अब एक मिसरा मैं पढ़ूं, एक मिसरा आप पढ़िए। भाई उम्मुल मुशरिकीन की का आखिरी वक्त हो, दम निकल रहा हो, आंखें पथरा रही हो, नब्ज डूब रही हो, दिल की धड़कनें रुक रही हो, खून की रवानी खत्म हो रही हो, सांसें रुक रही हो, और वो अपने तीनों मुशरिक बेटों को बुला के हाथ पर हाथ रख के वसीयत कर जाए, मेरे लाल सबके मुकाबले पर जाना, हैदर के मुकाबले में जाना। यह है उम्मुल मुशरिकीन की वसीयत। एक मिसरा आपने पढ़ा, महसूस किया आपने, आपकी मुस्कुराहटें बता रही है कि आप उस मिसरे तक पहुंच गए। अमा उम्मुल मुशरिकीन की तो ये वसीयत इतनी दूर अंदेश, बराबर का मिसरा है। उम्मुल मुशरिकीन इतनी दूर अंदेश कि अपने मुशरिक बेटों को खतरे से आगाह कर जाए। मौला ने कहा जब वसीयत है तो वापस क्यों नहीं चला जाता? कहने लगा अगर मैं वापस चला गया तो मेरी कौम की औरतें मुझ पर लानत करेंगी। जी हाँ, अगर पहलवान वापस आ जाए तो कौम की औरतें लानत करती और उसे सरदारी से हटा देती है। मैंने कहा अच्छा। मौला ने कहा अगर तू वापस चला गया तो क्या होगा? कहा मुझे सरदारी से भी हटा दिया जाएगा, मेरी कौम की औरतें मुझ पर लानत करेंगी। अमा हमने कहा तुमसे अच्छी, तुमसे अच्छी, तुमसे अच्छी कल के मरहब के कबीले की औरतें थी। अगर एक दिन का भागने वाला वापस आ जाए तो उसे सरदारी से हटा दिया जाए, उस पर लानतें की जाए। तुमसे अच्छी तो मरहब के कबीले की औरतें। अच्छा तो मौला ने कहा वापस नहीं जाएगा? कहने लगा नहीं वापस नहीं जाऊंगा। कहा फिर? कहा लड़ के मर जाना बेहतर समझता हूं, मैदान छोड़ के जाना मुनासिब नहीं समझता। अब ये मुशरिक है, मुशरिक। देखिए उर्दू में जरा सा लहजा बदल जाए तो मिजाज बदल जाता है। ये मुशरिक है, मुशरिक। ये मुशरिक है जो मैदान छोड़ के जाना मुनासिब नहीं समझता। मौत सामने है, माँ की वसीयत है, हैदर की तलवार है, मुशरिक है, मगर मैदान छोड़ के जाना मुनासिब नहीं समझता। मौला ने कहा फिर? कहने लगा लड़ के मर जाना बेहतर समझता हूं, मैदान छोड़ के जाना मुनासिब नहीं समझता। मरहब कहता हैदर तुम पहल करो, हमारी जान कुर्बान। मौला ने फरमाया हमने हमेशा डिफेंस किया है, डिफेंस। वरना इस्लाम पर इल्जाम होगा कि इस्लाम बज़ोल शमशीर फैला, ये हमारे उसूल के खिलाफ है। मरहब ने अपना बड़ा आजमाया हुआ वार जरीफ किया। जरीफ थोड़ी मुश्किल सी लफ्ज है, उसका तर्जमा कर रहा हूं। जरीफ उस अंदाज के काट को कहते हैं जिसमें तलवार यूं चलते चलते इधर कट जाए या इधर कट जाए। मौला ने अपनी तलवार पर मरहब की तलवार को यूं रोका कि मरहब के हाथ से तलवार भी छूट गई, घोड़े पर झुकता हुआ नजर आया। अमा नुसैरियों के खुदा की तस्बीह तो नहीं पड़ी, सजदा जरूर कर लिया। मैं आपने मुलाजा फरमाया, मौला ने शाना पकड़ के बिठा दिया, तमीज से बैठो, हैदर का मुकाबला है। सलावत पर मोहम्मद वाले एक बुलंदतरीन सलावत पढ़े इस्मत आले मोहम्मद। जोहर से असर का वक्त आ गया। मौला ने कहा ऐसा ना हो कल का मौलिक लिख दे, जब मरहब थक गया तब मैंने उस पर वार किया, मेरी शान के खिलाफ है। भाई एक वार करूंगा। अजब नहीं, मुश्किल कुशाए दो जहान ने मलकुल मौत को इशारा किया होगा, मियां हम तो मुश्किल कुशाए दो जहान हैं। 39 दिन से तुम्हारी झोली खाली थी, आज हारिस को भी ले जाओ, अंतर को भी ले जाओ, इसका भी वक्त करीब है। और ये कह कि अब जो अली ने तलवार चलाई तो खोद कटा, सर कटा, सीना कटा, घोड़ा कटा, इसे एहसास ही ना हुआ। जब घोड़े ने मक्खियां भगाने के लिए अपनी गर्दन हिलाई तो आधा मलब इधर गिरा, आधा मलब इधर गिरा। यह अली की काट का कमाल।
قتل تھا؟ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا؟ پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، یہ ذوالفقار کا صدقہ تھا جو علی نے اتارا تھا. صلوات پر محمد. جی جناب، میں نے منظر پیش کیا اور پھر میں جملہ کبھی دہراتا نہیں، آج پھر دہرا رہا ہوں. پریزنٹیشن میرا حق ہے اور اس حق کو آپ تک میں نے پہنچایا. مرحب کا قتل ہو گیا، مسلمان ٹوٹا، خطرہ ٹلا. کانگریچولیشن یا علی، مبارک ہو مبارک ہو. مولانا نے کہا میں تمہارا مقصد سمجھ گیا. 39 دن کا مایوس مسلمان جس کو فاقے، جس کے فاقے میں ٹوٹتے تھے، جس کو ناشتے میں کھجوریں میسر نہ آتی تھی، علی کی خیرات میں وقت کا غنی بنا دیا. علی نے اشارہ کیا، باب خیبر پل بن گیا. کہا جاؤ جا کے مال غنیمت سمیٹو. اس میں بھی کچھ بدتمیز ٹائپ کے لوگ ایسے تھے جو گھوڑے پر سوار ہو کے اس پہ کود رہے تھے تاکہ علی کے پیروں میں اور ہاتھوں میں گڑاہٹ پیدا ہو جائے. یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں. جب پلٹ کے آئے تو ایک صاحب علی کے پاس آئے، یا علی آپ بھی کچھ لے لیجیے. مولانا نے مسکرا کے کہا ہم اہل بیت ہیں. آج جملہ پہنچ جائے، ہم اہل بیت ہیں. علی بتانا چاہتے ہیں اہل بیت پر صدقہ حرام ہے اور تم سب کے سب علی کے صدقہ خور ہو. مانو نہ مانو، اگر علی کا صدقہ اور خیرات نہ بٹے تو تمہارے فاقے نہ ٹوٹے. اور حضور خیرات بٹی، اسلام کامیاب ہوا. اور پھر تاریخ نے منظر پیش کیا کہ جب یہی سلسلہ آگے بڑھا اور کامیابی کی ایک داستان اور آگے بڑھی تو پھر جو لوگ زیارتوں کو گئے ہیں وہ گئے ہیں، جو نہیں گئے وہ بیٹھ کے دعا کرے فرش ادا پر کہ پھر سے وہ راستہ ہموار ہو اور ہم صفین کے میدان تک پہنچے، تاکہ اندازہ ہو کہ وہاں وہ ایک منظر کیسے قیامت کا تھا جس میں تاریخ انسانیت کا علمبردار پہلی مرتبہ لڑا تھا. 11 برس کے چھوٹے علی کے جسم کے اوپر ذرا چست محسوس ہوئی. 11 برس کا سن ہے، 13 برس کا 2 روایتیں، آپ 11 برس 13 برس مان لیجیے. مولا نے اپنی زنا، 11 بیٹے ہیں صفین میں مولا علی کے، 11 بیٹے. مولا نے فرمایا میرے بیٹوں میں سے کون ہے جو میدان میں جائے گا؟ مولا حسن آگے بڑھے، بابا میں. مولا علی نے مسکرا کے حسن کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. آپ اور حسین تو مباہلے میں نبی کے بیٹے ہو گئے ہیں، میں اپنے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں. میں تو اپنے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹوں کا ذکر کر رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ کو تو نبی نے اپنا بیٹا کہا، میں اپنے بیٹوں کا ذکر کر رہا ہوں. آنے والے بڑے چھوٹے سبھی آگے بڑھے. تو ایک مرتبہ مولانا نے فرمایا مالک اشتر. مالک فرماتے ہیں جی مولا. مولانا نے فرمایا مالک کا جی چاہتا ہے کہ میں عباس کو میدان میں اتاروں. کہا مولا میں نے آپ کی تو بڑی جنگیں دیکھی ہے، آج آپ کی دعا کی جنگ بھی دیکھنا چاہتا ہوں. میں دیکھیے مالک اشتر گواہ ہیں، میں منظر پیش کروں گا اور وہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ. مالک اشتر گواہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علی نے اپنی زرہ عباس کو پہنائی، زرہ چست محسوس ہوئی. ایک جانب سے حسن نے ہاتھ تھاما، حضرت حسین آگے بڑھے، مالک اشتر نے سہارا دیا اور مولا نے عباس کو بٹھایا اور پھر چہرے پر نقاب بھی لگائی تاکہ قمر بنی ہاشم کو نظر بد سے محفوظ رکھا جائے. نظر دیکھ رہے ہیں آج یہ طے ہوا تھا، آج کی تاریخ میں آج یہ طے ہوا تھا کہ معاویہ اپنے خیمے میں رہے گا، علی اپنے خیمے میں رہیں گے، لشکر لڑے گا. مولا نے کہا ٹھیک ہے. مولا عباس نے اجازت چاہی، سر جھکا کے آگے بڑھنا چاہا اور آواز دی آقا کب تک لڑوں؟ جملہ سنیے. تو مولا فرماتے عباس جب میری تلوار دوران جنگ تیری تلوار کا بوسہ لے لے تب رکنا. صلوات پڑھے محمد والے نہیں، یہ والی صلوات نہیں، سب مل کے عظمت آل محمد و بلند ترین سے. غازی جب میری تلوار تیری تلوار کا بوسہ لے تب رکنا. کہا جی آقا. عباس مالک اشتر کہتے ہیں کہ عباس آگے آگے میں پیچھے پیچھے. اور جب عباس مقتل میں پہنچے، لشکر کے درمیان پہنچے
تو فوجوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ انداز وہی ہے، قد و قامت وہی ہے، تلوار کا پکڑنے کا سلیقہ وہی ہے، رہوار کا انداز وہی ہے، باغیں اٹھانے کا سلیقہ وہی ہے، یہ تو علی آ گئے۔ کسی مخبر نے جا کے معاویہ سے کہا علی میدان میں آ گئے۔ علی کا سب سے بدترین دشمن کہتا علی کبھی اپنے وعدہ نہیں توڑ سکتے، علی کبھی وعدہ شکنی نہیں کرتے، علی نہیں ہو سکتے۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا ایسا ہے، چاروں طرف سے فوجوں کو سمیٹو، میں بتاتا ہوں کہ انداز حرب و ضرب کیا ہے۔ اپنے زمانے کا مکار اور چالاک ترین انسان، اس نے کہا لشکر سے کہو کہ ہلکا کمزور نہ بڑھنے پائے، بلکہ حلقے کو اتنا قریب کرے تاکہ یہ سب کے سب اس کی زد پر آ جائے، پھر میں دیکھوں گا کہ کاٹ کا انداز کیا ہے۔ جیسے جیسے سپاہی قریب آتے گئے، غازی نے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے۔ یہ غازی ہے کون؟ جملہ عرض کر دوں، دیکھیے کوئی ایک طرف سے دادیال کی طرف سے شجاع ہوتا ہے، عباس نجیب الطرفین شجاع ہے، دادیال سے بھی اور نانیال سے بھی۔ نیزہ نانیال سے ملا ہے، تلوار دادیال سے ملی ہے۔ میں آپ بلانا فرما رہے، عرب کا سسٹم یہ تھا۔ جناب عباس کے پر نانا جن کا نام عامر تھا، تاریخ لکھتی ہے کہ اس زمانے میں جو سب سے بڑا تلوار کا دھنی ہوتا تھا اس کا نام تلوار پر لکھا رہتا تھا۔ تو عامر کا نام تلوار پر لکھا جاتا رہا کب تک؟ جب تک جنگ بدر نہ ہو گئی۔ جب جنگ بدر ہوئی تو عامر کا نام ہٹا کے علی کا نام لکھا جاتا رہا۔ بھائی مولانا فرما رہے ہیں، یہ ہے عرب کا سسٹم، یہ ہے عرب کا دستور۔ ایک ہاتھ میں نیزہ، ایک ہاتھ میں تلوار۔ عباس نجیب الطرفین شجاع کا نام ہے، نانیال کی طرف سے بھی دادیال کی طرف سے بھی۔ جب لشکر سمٹ کے قریب آیا تو مالک اشتر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایسا منظر اپنی تاریخ اور اپنی نگاہوں سے کبھی نہ دیکھا، علی کے ساتھ تو ہمیشہ جنگ میں رہا، ایسا انداز میں نے کبھی نہ دیکھا، ایسا لگا جیسے سفید بادلوں میں بجلی چمک رہی ہو۔ مالک اشتر کہتا میں نے منظر دیکھا، اب جو غازی نے تلوار چلائی تو فضا میں سر ہی سر، سر ہی سر، سر ہی سر، سر ہی سر، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی یا علی بس، یا علی بس، یا علی بس۔ آج معاویہ کے لشکر والے بکراہتن کہہ رہے تھے یا علی، یا علی، یا علی بس، یا علی بس، یا علی بس۔ جب ادھر یہ جملہ بلند ہوا معاویہ خیمے سے نکلا، یا علی یہ تم نے کیا کیا؟ ادھر مولا کائنات بغیر زین کسے ہوئے گھوڑے پر ململ کا کرتا پہنے ہوئے خیمے سے نکل کے بڑی تیزی سے آگے بڑھے۔ اگر علی زین کستے تو لکھنے والا لکھتا کہ علی پہلے سے میدان میں جانے کو تیار تھے۔ علی نے ململ کا کرتا پہنا، بغیر زین کسے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوئے، بڑی تیزی سے آگے بڑھے، اپنی تلوار کو عباس کی تلوار پر روکا۔ مولا نے کہا عباس بس، عباس بس۔ ادھر علی نے کہا بس، تلوار رکی، فضا میں سر ہی سر بلند ہوئے، معاویہ خیمے سے نکل آیا۔ علی نے آگے بڑھ کے آواز دی، عباس کے چہرے سے نقاب ہٹائی، آواز دی ھذا قمر بنی ہاشم انا علی ابن ابی طالب۔ عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب بلند ترین صلوات۔ ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم لوگ 8ویں محرم کو غازی کے نام سے منسوب کرتے ہیں، تمام گھروں میں حاضریاں ہوتی ہیں، اور آج کی تاریخ میں 10 محرم میں جنگ پڑھی جاتی ہے۔ جیسا وقت ہوتا ہے، جیسا موقع ہوتا ہے، اسی انداز سے جنگ بیان ہوتی ہے۔ یہ ہے علی کا بیٹا، شجاع، دلیر، بہادر، ساونت، سورما۔ ایک وقت کا موقع ہے، صرف ایک وقت کا، اور اس ایک وقت میں غازی نے وہ انداز دکھائے ہیں کہ لاکھوں کے لشکر پر ہیبت ہے، ہیبت۔ آپ کو خبر ہے ایک انداز پر اگر کہیں غازی کو اجازت ملی ہوتی تو انداز کیا ہوتا ہمیں نہیں معلوم۔ یہ عباس ہے، عباس جس کے حوالے سے تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا تو غازی کی آواز فضا میں بلند ہوئی، خبردار آج کوئی چھت پہ نہ آنا۔ کیوں؟ اس
اس لیے کہ علی کی بڑی بیٹی گھر سے پہلی مرتبہ قدم باہر نکال رہی ہے. یہ سیدانی کا احترام، یہ جس فطرے کا کہنا تھا پوری کائنات میں سناٹا سکوت، ایک پرندہ بھی ادھر سے اڑنے کی جسارت نہیں کرتا تھا. اور جب مورخ کہتا ہے، تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اکبر آگے بڑھے، ایک بی بی نکلی، اکبر نے اس بی بی کو آگے بڑھ کے استقبال کر کے سوال کیا، قاسم نے استقبال کیا. اس کے بعد مورخ کہتا ہے کہ دراز قامت بی بی جیسی بیت الشرف سے برآمد ہوئی علی کی حویلی سے، عباس آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، اکبر آگے بڑھے اور محمد آگے بڑھے. قاسم آپ سمجھ گئے کون؟ علی کی بڑی بیٹی زینب اولیاء مقام آگے بڑھی. عباس نے آگے بڑھ کے شہزادی کے قدموں کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا. بی بی عباس کے ہاتھوں پر، عباس کے گھٹنوں پر قدم رکھیے اور سوار ہو جائیے. علی کی بیٹی نے عباس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. عباس جیسے لے جا رہے ہو اسی شان سے لانے کا وعدہ کرو. یہ جملہ سننا تھا. حسین نے آگے بڑھ کے آواز دی، عباس ایسا کوئی وعدہ نہ کرنا کہ جس سے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. بی بی سوار ہو گئی. تھوڑا فاصلہ طے ہوا، 2-3-4 دن آگے بڑھ گیا یہ قافلہ. تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر جب گھوڑے کے اس پہ سوار ہو کے شہزادی کی محمل سے آگے بڑھے، زینب نے آواز دی، اکبر. کہا جی پھوپھی اماں. جناب علی اکبر سے جناب زینب کہتی، بیٹا اپنے بابا سے کہو کل کا پورا دن گزر گیا، ہم نے تمہارے چچا عباس کو نہیں دیکھا. اکبر آگے بڑھے، بابا پھوپھی اماں کہتی چچا عباس نظر نہیں آتے. مولا حسین نے فرمایا، اکبر یہاں سے چند میل کے فاصلے پر جا کے دیکھو، جہاں سے راستے تقسیم ہوتے ہیں عباس وہاں کھڑے ہیں. اکبر آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ جہاں سے راستے تقسیم ہوتے ہیں عباس گھوڑے کی زین پر زور دیے ہوئے، ہاتھوں میں لجامے لیے ہوئے ادھر کھڑے ہیں. اور جب بھی ادھر سے کوئی آتا کہتے خبردار اس راستے پر آگے نہ بڑھنا، ادھر سے علی کے حرم آ رہے ہیں، ادھر سے حسین کی بہن آ رہی ہے، ادھر سے زینب اولیاء مقام کی سواری آ رہی ہے. اکبر نے آگے بڑھ کے پھوپھی اماں کو یہ بات بتائی. زینب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، پروردگار تیرا شکر ہے جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو. کس میں جرأت ہے جو زینب کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے. 8ویں محرم کی رات یہی رات ہے. مورخ نے لکھا، غازی خیمے کی پشت پر پہرا دے رہا ہے. 25,000 کا لشکر مشالے لیے ہوئے آگے بڑھا. عباس نے کہا کون؟ کہا ہم شبر کے رسالے والے. غازی نے تلوار زمین پر رکھی، خبردار جو کوئی ایک قدم آگے بڑھا. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. غازی کے اس لہجے کا اتنا روب اور اثر تھا، جو جہاں تھا وہی ٹکا رہ گیا. عباس بڑی تیزی کے ساتھ، آج کی رات کا واقعہ ہے، عباس بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ کے آئے. کیا دیکھا؟ جناب زینب اولیاء مقام خیمے میں ہے. عباس آگے بڑھ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں شہزادی دشمن نے حملہ کر دیا، جسارت کی ہے شہزادی. آپ عباس کا لہجہ دیکھیے. عباس کہتے ہیں شہزادی دشمن نے حملہ کر دیا، بس آپ مجھے آقا سے 2 لمحوں کی اجازت دلوائیے، میں ان کو ان کی گستاخی کا نتیجہ دکھانا چاہتا ہوں. اگر یہ کوفے تک واپس نہ چلے جائیں تو میں علی کا بیٹا نہیں. یہ جملہ کہنے کے بعد عباس آگے بڑھے. زینب بڑی تیزی کے ساتھ نقاب اوڑھ کے حسین کے خیمے میں آئی. حسین چوبے خیمہ سے سر ٹکائے بیٹھے ہیں، آنکھیں بند ہیں. زینب نے آگے بڑھ کے بھیا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آواز دی، بھیا دشمن نے حملہ کر دیا، اے بھیا دشمن نے حملہ کر دیا. یہ جملہ سننا تھا. حسین نے آنکھیں کھولی. اب حسین نے کچھ کہا نہیں، حسین کا اعتبار بولا. حسین نے کہا زینب میرا عباس کہاں ہے؟ اے زینب میرا عباس کہاں ہے؟ یہ جملہ سننا تھا. ثانیہ زہرا نے پیچھے اشارہ کیا. عباس ہاتھوں کو جوڑ کے آگے بڑھے، آقا غلام حاضر ہے. اور مولا حسین نے عباس کی پیشانی میں بابا کا جلال دیکھا. اے خیرتدار کیا ہوا؟ مولا عباس نے سارا واقعہ سنایا. حسین نے عباس کو بڑے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مولا فرماتے عباس جاؤ ان سے 1 شب کی مہلت مانگ لو، ان سے 1 شب کی مہلت مانگ لو. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، مگر غازی کے دل پر کیا گزری مجھے نہیں پتا. عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا جی جو آقا کا حکم ہو. یہ کہہ کہ اب جو عباس خیمے سے نکلے، حسین نے آواز دی انا للہ
راجعون. اور زینب نے آگے بڑھ کے آواز دی بھیا یہ جملہ تب کہا جاتا ہے جب کسی کے موت کی خبر ملے. حسین نے کہا زینب تم نے نہیں دیکھا جب میں نے عباس سے کہا ان سے جا کے ایک شب کی مہلت مانگو. ارے زینب تم نے نہیں دیکھا میرے اس حکم پر عباس کے ارمانوں کا جنازہ نکل گیا. جزاک اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. حاضر تو آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. میر صاحب نے عجیب بات کہی تھی. میر صاحب نے مولا حسین کا مرثیہ اس بیت کے ساتھ میں نے پہلے دن کی وجہ سے پڑھا تھا کہ ہمدردی کا بڑا چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے کیا ہوا کیا ہوا میرے غریب آقا نے. میر صاحب نے فرمایا میر انیس کہتے مولا حسین کی غربت کا عالم یہ تھا کربلا کے دشت میں کہ میر صاحب کہتے مولا حسین خود فرماتے عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہو گئی مجلس ہو گئے مسائل. دہلیا پرسا آپ نے وہ غریب بی بی واپس جا رہی ہے کل کی شب اور ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کا رومال خالی چلا جائے. ایسا نہ ہو کہ اس کا رومال خالی چلا جائے اور اس کے ساتھ وہ 4 برس کی چھوٹی سی بچی بھی آتی ہے اور وہ آنے کے ساتھ اتنے سارے عزاداروں کو دیکھتی ہے سیاہ لباس میں. دادی یہ کون لوگ ہیں؟ کہا بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. یہ دادی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تیرے بابا کے غم میں رو رہے ہیں. کہا دادی کاش یہ لوگ کربلا میں ہوتے تو مجھے بھی رونے پر پابندی نہ ہوتی. آپ نے سن لیا میں نے بیان کر دیا. عزیزو عجیب قیامت کا منظر ہے. حسین کربلا کے مقتل میں تنہا ہے اور میرے غریب آقا نے اب اس منزل کے اوپر ذوالفقار سے قبر تیار کرنی شروع کی. داہنے دیکھا بائیں دیکھا جب کوئی نظر نہ آیا تو مولا کی نگاہ ذوالفقار میں پڑی. ہم تو انسان ہو کر کے رو رہے ہیں یہ بے زبان ذوالفقار ہو کے رو رہی ہے. مولا نے کہا تو کیوں روتی ہے؟ کہا آقا مجھے کیا پتا تھا میں خاتون قیامت کی آغوش میں تھی وہ مجھے صاف کر رہی تھی اور رو رو کے کہتی تھی ذوالفقار دیکھ کربلا میں میرے حسین کی نصرت سے گریز نہ کرنا. اے آقا مجھے کیا پتا تھا تمہاری نصرت میں اصغر کی لہر بھی بنانی ہوگی. مولا حسین نے ذوالفقار کو دلاسا دیا. حسین اصغر کو سپرد لحد کر کے یا علی کہہ کے اٹھے. کسی نے حسین کو سلام کر لیا. کسی نے حسین کو غربت زدہ علاقے میں سلام کیا. مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھائی تو پردیسی معلوم ہوتا ہے. کہنے لگا آپ نے کیسے پہچانا؟ مولا نے فرمایا اتنے بڑے دشت کربلا میں کوئی حسین کو قابل سلام نہیں سمجھتا. تو نے سلام کیا میں سمجھ گیا پردیسی ہے. کہنے لگا ہاں مدینے سے آیا ہوں. اللہ صغرا کے دل میں کیا کیا ارمان تھا. بیمار بیٹی آپ بھی پردیس میں وطن میں اپنے لوگ ہیں. اللہ انصاف کیجئے دل پر کیا گزر جاتی ہے. بیمار بیٹی کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ گیا. حسین نے کہا تجھے کس کی تلاش ہے؟ کہنے لگا مجھے آقا حسین کی تلاش ہے. مولا نے سر زبا کے کہا میں حسین ہوں. وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. کہنے لگا نہیں آپ حسین نہیں ہو سکتے. مولا نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں مدینے سے چلا تھا تو سغرا نے اپنے بابا کی نشانیاں بتائی تھی. کیا کہا تھا؟ کہا سغرا نے کہا تھا اے قاصد جب تو کربلا جائے گا میرے بابا کی شان دیکھنا. میرا بابا خیمے کے دروازے پر بیٹھا ہوگا. ایک جانب میرا چچا عباس ہوگا ایک جانب میرا بھیا علی اکبر ہوگا اور ایک قاصد اب تو علی اصغر گھٹنیوں چل رہا ہوگا. بلند ہو گئی آوازیں. رو لیا پرسا دے لیا. ہاں یہ ہے حق گریا. عزیزو قیامت آ گئی. مولا حسین نے ذوالفقار کو دلاسا دینے کے بعد اب قاصد کا بازو تھاما. یہ دیکھ اصغر کی لہد بنا کے اٹھا ہوں. یہ دیکھ اکبر کا جنازہ پڑا ہے. وہ دیکھو عباس کا لاشا پڑا ہے. مجلس ختم کر دی میں نے. عزیزو بس ایک فقرے کے لیے آپ کو یہاں تک لایا. اس کے بعد زیارت کر لیجئے گا. کس کس کی ڈھارس کا نام عباس ہے کس کس کے بھروسے کا نام عباس ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے شام غریبہ کا سناٹا جلتے ہوئے خیام اجڑی ہوئی بیبیاں دوڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے. ایک 6 برس کا بچہ جلتے ہوئے خیمے سے نکلا. مجھے خیمے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کے کہتا بھائی مجھے عباس کا پتہ بتا دے مجھے عباس کا پتہ بتا دے مجھے عباس کا پتہ بتا دے. حمید ابن مسلم کہتا عباس کے پاس جا کے کیا کرو گے؟ کہا تم سے کیا مطلب مجھے عباس کے پاس جانا ہے. حمید نے بچے کا ہاتھ تھاما فرات کے کنارے لے کے آیا. وہ دیکھو عباس سو رہے ہیں. ہو گئی مجلس پرسا دے لیا. عجیب قیامت کا منظر ہے. یہ چھوٹا سا بچہ دوڑتا وہ نشیب کے پاس آیا اور
سکینہ کو تماچے لگ گئے.